نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فأما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیاری بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو سورت مدنی ہے، اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 40 ہیں اور آیات اس کی 286 ہیں۔ الف لام میم، یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید میں بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ بعض خطیب و شعراء دونوں ہی اسی اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ بعض مفسرین نے ان کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، مگر ان کے کسی معنی پر اتفاق نہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے کٹے ہوئے حرف، تو الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے اور میم تیسرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 لفظ ہیں، اس کی 30 نے کیے ہیں، لہٰذا ہم اس کو محلوظ رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں اور اس کے معنوں کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ اس کے جو معنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن بتائیں گے اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں جو کہا گیا ہے یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرے مصنفین کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں اس کے بیانات میں ضرور جو ہے شک و شبہات پائے جائیں گے، لیکن یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے، اس کے مصنف اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ ایک مغرب مفکر تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب میں لا ریب آیا ہے، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بری ہی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی اتری ہوئی کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ 48 عجائب گھروں میں سے قرآنی نسخے جو ہے پرانے سارے اکٹھے کر لیے، اور پھر ان سب کو ملا کر اس نے موازنہ کیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ صحیفے ہو بہو ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ وہ پکار اٹھا کہ واقعی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کیسے ہو؟ وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے میری پیاری بہنوں؟ یہ کتاب حافظوں کے دلوں میں محفوظ ہے، قاریوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور محفوظ کروانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ۔ ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب للمتقین، کس کو؟ پرہیزگاروں کو، وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور جنہیں کبھی فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے وہ ادھر اپنی خواہشات نفس کو دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں
کہ اس رہنمائی کے لیے وہ طلب حق اور وہ جستجو انسان میں پائی جائے جو یہاں قرآن پاک مینشن کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے پرہیزگاری، دوسری جو شرط ہے کہا کہ بالغیبی، غیب کے ساتھ ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اس کی ذات اور اس کی صفات پر یقین رکھنا، کیونکہ یہ ہم سے غائب ہیں، ملائکہ بھی غائب ہیں اور یہ اللہ کی ہی مخلوق ہے، اور وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح جنت پر بھی اور دوزخ پر بھی ہم ایمان لائیں کہ واقعی جنت بڑی خوبصورت ہوگی اور جہنم جو ہے وہ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ بہت ہی خوفناک ہوگی۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا، اعتماد کرنا ایمان بالغیب ہے۔ تیسری شرط جو مطالبہ کرتی ہے رہنمائی کے لیے وہ ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلی شرط پوری ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ یعنی عملی اطاعت کی اولین علامت دائمی جو ہے علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن اذان کے لیے پکارتا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ وہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی یعنی کہ ایمان کا دعویٰ دار اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور صحابہ کرام تو رضوان اللہ اجمعین اگر ایک نماز پڑھتے اور دوسری نماز پڑھنے نہ جاتے تو دوسرے صحابہ گمان کرتے شاید یہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں نماز کی۔ موجودہ دور میں لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہی نہیں، تو ضرور ان کو موازنہ کرنا چاہیے اس پر کیا ہم مومن بھی ہیں یا منافق کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔